بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس اینڈ منڈی موڑ روزگار آفس۔ آپ آج حیران ہوئے ہوں گے کہ شعیب خان المنان روزگار کا نام لیتا ہے لیکن منڈی موڑ کا روزگار کا نام کیوں لیا؟ جی ہاں، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے راولپنڈی میں پیر بدائی منڈی موڑ، پیر بدائی روڈ، مین روڈ پہ منڈی موڑ میں میں نے کل سے ایک روزگار آفس دوبارہ سے شروع کر لیا ہے، المنان روزگار آفس کے نام سے۔ وہاں میرے کزن حبیب اللہ صاحب بیٹھتے ہیں، جن کا نمبر ہوتا ہے 0342 یعنی کہ 522266 0342 یعنی کہ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 حبیب اللہ صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ مری روڈ والے المنان روزگار آفس موتی پلازا میں میں خود ہوتا ہوں، 0333 62 66 838 اور 0312 50 54 021 پہ میرا نمبر ہے۔ تو وہاں کا جو ٹائم ہے منڈی موڑ کا، وہ صبح 9 سے لے کر 4 بجے تک ہے میرا منڈی موڑ روزگار آفس کا، اور المنان روزگار آفس کا ٹائم صبح 10 سے 3 بجے تک ہے۔ تو اب کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان کے بہت سے جتنے شہروں سے، ضلعوں سے، چاروں سے 5 صوبوں سے جو آتے ہیں، تو وہ منڈی موڑ زیادہ اترتے ہیں، تو وہ ان کو منڈی روڈ پہ تک آنے میں دو قسم کا کرایہ، یا تو میٹرو پہ آتے ہیں، پھر سوزوکی پہ پہلے آتے ہیں، پھر وہ تو اس طرح دو چیز انہیں ٹرانسپورٹ تبدیل کرنی پڑتی، یا بائکیں پہ آتے تھے۔ اب ان کے لیے آسانی کے لیے میں نے منڈی موڑ روزگار آفس، جب آپ منڈی موڑ اتریں گے تو جب منڈی موڑ پیر بدائی پیر بدائی روڈ پہ آئیں گے، منڈی موڑ بڑا مشہور ہے جی، ٹھیک ہے، منڈی موڑ بڑا مشہور ہے، وہاں پہ وہ منڈی موڑ جب اتر جائیں گے تو وہاں ایک مینار والی بڑی مسجد ہے، ایک مینار والی دور سے نظر آ جاتی ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے، پہلی گلی چھوڑ کے دوسری گلی، یعنی کہ وہ بڑی گلی مشہور ہے المدینہ آٹو کے نام سے، المدینہ آٹو والی گلی بڑی مشہور ہے۔ اس گلی میں باہر بھی بورڈ لگا ہوا ہے، اندر بھی بورڈ لگا ہوا ہے، دفتر کے باہر بھی اور گلی کے باہر بھی، منڈی موڑ روزگار کے نام سے، تو وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اور مری روڈ والے پہ جو ہے لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے ساتھ جو المنان روزگار آفس ہے، یہاں صبح آپ 10 سے 3 آ سکتے ہیں۔ منڈی موڑ والے پہ آپ صبح 9 سے 4 بجے تک آ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اسی لیے میں کچھ مصروفیات زیادہ تھی دفتر قائم کرنے کے سلسلے میں وہ اس کی بھاگ دوڑ میں تھا، دفتر ڈھونڈ رہا تھا، مل گیا، اللہ خیر کیا، وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نیت صاف ہو تو نیت والمراد، نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا جاتا ہے، تو آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے، چاہے آپ کے جتنے بھی مخالفین ہوں، حاسدین ہوں، مشرکین ہوں، جتنے بھی جو بھی ہو، جب آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اللہ کے آگے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے صدقے، مولا حسن حسین کے صدقے وہ ضرور کرم کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک نیک کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، نیک کام کسی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو روزگار کے لیے، ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ خدا کی رب کی ذات بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود وسیلے بناتا ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نیک کام میں اس کی غیبی سے مدد کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اکیلا ہے، لیکن جب دنیا والے بھی ساتھ نہ دے رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اچھے کام میں ساتھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ میرے المنان روزگار یا منڈی موڑ روزگار کے آفس کی جانب سے کام پہ لگایا جاتا ہے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا اور اس کے اہل خانہ کا ایک روزگار کا سلسلہ چل پڑا ہے، ان کے گھر میں بھی انکم آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کئی ساری، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ انسان اپنے مال کے ساتھ آخرت میں جاتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس کک کی، سیکورٹی گارڈ کی، سول سیکورٹی گارڈ کی، ریٹائر فوجی گارڈز کی، ڈش واشر کی، ویٹر کی، لوڈر کی، ہیلپر کی، اسسٹنٹ ہیلپر کی، اور ہر آفس بوائے کی، الیکٹریشین کی، پلمبر کی، الیکٹریکل انجینئر کی، سول میکینیکل انجینئر کی، یہ میرے پاس ملازمتیں جو ہیں وہ مالی کی، تو میرے پاس یہ جو ملازمتیں ہوتی ہیں یہ میرے پاس فار ایور آتی رہتی ہیں، یہ آتی رہتی ہیں،
رہتا ہوں، آتی رہتی ہیں، لگاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مولا علی کے صدقے میں انشاءاللہ کامیابی کی جانب آپ کی دعاؤں سے کہ کامیاب جا رہا ہوں، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم سانس کی جو ہے ڈوری وہ ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں وہ اتنی جلدی میں بندوں کو کام پہ لگا دیتا ہوں۔ میرا کام ہوتا ہے 10 منٹ میں بندہ کام پہ لگ جائے۔ انشاءاللہ جی میرے پاس آتے رہیں۔ منڈی موڑ کا روزگار کا آفس بھی آپ کو میں پھر اینڈ پہ ایڈریس بتا دوں گا کہ اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش اب ایک اور بھی کوشش شروع ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں 1-2 دن تک وہ بھی شروع کرنے لگا ہوں کہ جو ٹیچرز اسکول ٹیچروں کے لیے بھی ملازمتیں پرائیویٹ اسکولوں میں کالجوں میں نکال سکوں، وہ بھی میں انشاءاللہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیا نرس اور لیڈی ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینک پرائیویٹ اسپتالوں میں جن کو چاہیے ہوتی ہیں، میری کوشش ہے کہ وہ بھی ان کو بھی فوری طور پر ملازمتیں فراہم کر سکوں۔ تو انشاءاللہ میں جی میرا خیالات بڑے وسیع ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہو کہ جو کام ہو اور میرے ذریعے کوئی بندہ نہ لگے۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ میرے ذریعے کام پہ لگے۔ انسان کی اپنی ایفرٹس ہوتی ہیں، جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے اور جتنی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو کا رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، تنگدستی بھی دور کرتا ہے، غربت بھی دور کرتا ہے، مالی حالات بھی اچھے کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے سے جھولی پھیلا کے مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں مانگے، گڑگڑا کے مانگے، رو کے مانگیں، خاموشی سے مانگے، چلتے پھرتے اللہ کا ورد کریں، درود پاک پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھولتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو اللہ کو اور اس کے نبی کو، اس کے پیغمبروں کو، اس کے صحابہ کو اور حضرت علی کو، حسن حسین کو، بی بی زینب کو ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتے۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا عقیدہ، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو روزگار عطا کرے اور رزق حلال عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پاس جی جو بھی آ سکتا ہے آئے، میں انشاءاللہ آپ کو کام پہ لگاؤں گا۔ آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے پھر بھی لگاؤں گا، آپ کا بے فارم بنا ہوا ہے، 18 سال سے آپ کے کم عمر کے بے فارم بنے ہوئے ہیں پھر بھی لگاؤں گا۔ میرے پاس کام کرنے والے مرد، خواتین، لڑکیاں، بچے سب آئیں جی، سب کو لگاؤں گا۔ پورے پاکستان کے سے 4-5 صوبوں سے آئیں، اس کے بعد گاؤں، ضلع، دیہات، شہروں سے آئیں، راولپنڈی، اسلام آباد میں انشاءاللہ آپ کو کام پہ لگاتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ 1-2 پروجیکٹ میں لینے لگا ہوں، فیکٹریوں کے، کمپنیوں کے، لیبرز کے، اور اچھی جو ہے وہ انشاءاللہ میں وہ بھی ویڈیو 1-2 دن تک، 4-5 دنوں تک وہ بھی میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں کہ فیکٹری میں آپ کو اچھی سی اچھی جابیں ملیں، جن کو گھروں میں جاب چاہیے، جن کو ہوٹلوں میں چاہیے، جن کو ہاسٹلوں میں چاہیے، جن کو سیلز مین چاہیے، جس کو ڈلیوری بوائے چاہیے، ان کی نوکریاں چاہیے، یا جن کو ملازمین چاہیے، وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ میں کون دینے والا ہوتا ہوں؟ رب کی ذات ہوتی ہے۔ مولا علی کے صدقے، حبیب کے صدقے اس کو جاب میں دلوا کے رہتا ہوں، یہ میرا مشن ہے۔ اور یقین مانے میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آج ایک بڑی بڑی شخصیت میرے آفس میں چل کے آتی ہیں کہ شعیب ہمیں ملازمین دو، ہمیں جو کچھ ریٹائر کرنل ہیں، کوئی بریگیڈیئر ہے، کچھ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، تو جو کہتے ہیں کہ جی ہم روزگار آفس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اسٹاف کے جو دیا جاتا ہے وہ اس کے بارے ہم نے سنا ہے، آپ نے ہمارے فلانے رشتہ دار کو اسٹاف دیا ہے، بہت اچھا دیا ہے۔ تو یہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں، تو یقین مانے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کسی کا یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
میں نے آج کی ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ آپ کو بتا سکوں منڈی موڑ روزگار آفس جو اوپن کر لیا. باقی نوکریاں انشاءاللہ میرے پاس میرے دفتر میں ختم نہیں ہوتی جی. یہ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دفتر میں جو بندہ آ جائے تو آس امید لے کر آتا ہے تیرے نام کی, اور میرے دفتر میں آ جائے تو مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس کو کام پہ لگا دوں تیرا نام لے کر, اور میں ہلا کروں گا. کیونکہ انسان کی ذات ہلا کرتی ہے, وسیلہ رب کی ذات بناتا ہے, اور ایسے طریقے سے بناتا ہے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی, وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. چاہے آپ کے مخالفین جتنے مرضی طاقتور ہیں, چاہے آپ کو کھاتا پیتا نہیں دے سکتے, لیکن جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے اور اس کی رحمت کی بارش ہوتی ہے پھر مزہ آ جاتا ہے. پھر آپ خود ہی واہ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں, بندے کے آگے نہیں جھکنا. میں ایک بات بتاتا ہوں, میں لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ جی بندوں کے آگے جھکتے ہیں, ہاتھ باندھ دیتے ہیں, السلام علیکم جی, السلام علیکم سر نہیں سر نہیں, یہ نہیں, بندے کے آگے نہیں جھکنا نہ سر. کبھی بندے کے آگے ہاتھ باندھنے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے آگے مولا علی کے نام لیتے ہوئے باندھ لیں, وہ ٹھیک ہے. ہاتھ پھیلانے ہیں تو جولی پھیلانی ہے تو کسی بندے کے آگے نہ پھیلانا, اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلانا. رات کی تاریکی میں پھیلا دینا تو بستر پہ سوئے ہوئے رضائی میں منہ کر کے, تو ویسے بھی سردیاں ہیں, رضائی میں منہ کر کے اللہ سے مانگنا, پھر دیکھنا صبح اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء. تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے دیکھیں, انسان ہے نا, انسان جب آپ دیکھیں گاڑی ہے کہ نہیں, جب آپ رف طریقے سے چلائیں گے, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے, تیز چلائیں گے, اوور سپیڈ چلائیں گے اور دھیان نہیں رکھیں گے تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب اسی طرح ایک انسان ہے, اس کی بھی زندگی ہے, وہ بھی ایک مشین ہے. تو جب آپ اچھے طریقے سے چلیں گے, اچھی سوچ سے چلیں گے, اپنے خیالات اچھے رکھیں گے, دوسروں کے بارے میں اچھے ذہن سوچیں گے, اچھا خیالات سوچیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, بالکل مدد کرتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے, وہ شارق سے زیادہ قریب ہے. اگلا سانس نہ آئے, ہمیں کیا پتہ, میں یہاں پہ آفس میں بیٹھا ہوں, ہو سکتا ہے میں اگلا سانس نہ لے سکوں, دفتر نہ جا سکوں. یہی حال ہر انسان کا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس نے واپس بھی بلانا ہے. قبر میں نہ بجلی ہوگی, نہ گیس ہوگی, نہ پانی ہوگا, نہ دولت ہوگی, نہ سونا ہوگا, نہ اپنا ہوگا, نہ پرایا ہوگا. وہاں پہ صرف اعمال ہوں گے. بس یہ یاد رکھیں. جب آپ یہ یاد رکھیں گے نا کہ میں نے اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے, کسی کے سامنے نہیں جھکنا, تو بس پھر دیکھیں. پھر انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تیرے آگے تو جھک سکتا ہوں, تیرے نبی کے آگے جھک سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو باقی مجھے دنیا کے سامنے نہ جھکانا, مجھے دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دینا, مجھے دنیا کے سامنے مجبور نہ کرنا, مجھے دنیا کے سامنے قرضدار نہ بنانا, مجھے دنیا کے سامنے جولی پھیلانے پہ مجبور نہ کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں سب کو کلمہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرے, اور جب تک زندگی ہے خوشحالی دے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی سب کو خوشحالی دے. جن کے والدین نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو یتیم ہیں ان کے اللہ تعالیٰ آسرا پیدا کرے دنیا میں بھی, اور تاکہ کسی یتیم کا خیال کر لیا کریں, کسی کو کپڑے لے دیا کریں, کسی کو کھانا کھلا دیا کریں, کسی غریب مسکین کا خیال کر لیا کریں. سردی ہے ویسے بھی کسی کو گرم سویٹر دے دیا کریں لنڈے سے لے کر. اگر بہت دکانوں سے نہیں لے کے دیتے تو پھر مہنگے سویٹر ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو پھر اس شدید سردی میں جہاں ہم رات کو رضائیوں میں سوتے ہیں, جہاں ہم ہیٹر لگائے ہوتے ہیں, تو میں نے بھی ہیٹر لگایا ہوں, تو کوشش کیا کریں جب آپ اتنا بجلی گیس کا بل دے سکتے ہیں اور اچھی رضائی میں سو سکتے ہیں, تو شاید میری باتیں آپ کو بری لگیں, تو لنڈے سے
اگر مہنگی دکان سے نہیں، مہنگا سویٹر نہیں تو کسی لنڈے سے 50-100 کا سویٹر لے کر کسی غریب کو، فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو، بچے کو دے دیا کریں، یہ تاکہ اسے سردی نہ لگے. اس کے جرابوں کے جوڑے دے دیا کریں، اسے گرم بوٹ دے دیا کریں. اپنے پرانے بوٹ آپ کسی غریب کو دے دیا کریں، پرانے کپڑے کسی غریب کو دیا کریں. تو یہی ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتا ہے، اور نیکی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ نیکی کرتے وقت یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا میں نے ثواب کما لیا. نہیں، اس کا اللہ کا نام لے کے دیں کہ یا اللہ تو نے مجھے دیا، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں، اس غریب کو تیرے نام پہ دے رہا ہوں، تیرے ہی بندے کو دے رہا ہوں. جس طرح میں ہوں یہ اس طرح یہی ہے. آج میں ارب پتی ہوں، ہو سکتا ہے میں کل اس کی جگہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. جب آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی لازوال محبت ہوتی ہے. وہ اپنے نبی کے طفیل بڑھا دیتا ہے. تو بس میں تو یہی رات کو سوتا ہوں تو شکر الحمدللہ کر کے سوتا ہوں، یا اللہ تو نے آج اچھا دن گزارا. اور جتنے بھی بندے میں نے میرے ادارے سے کے ذریعے کام پہ لگائے گئے آج، یا اللہ ان کا روزگار چلتا رہنا چاہیے، ان کا گھر کا نظام چلتا رہنا چاہیے. اور جب صبح اٹھتا ہوں تو یا اللہ جو بھی آج میرے دفتر میں آئے تو مجھے اتنی مت دینا کہ وہ مایوس واپس نہ لوٹے، اور وہ کام پہ میں اسے لگا دوں. تیرا نام پہ لگاؤں گا، میں کچھ نہیں ہوں. رزق رازق تو ہے، تو انہیں رزق شکر اللہ تعالیٰ کا، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو نوچ کے کھا جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. آج کی ویڈیو میری بہت ہی مختصر، ساری ویڈیو میں سے ایک مختصر ویڈیو ہے. کچھ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ نصیحتیں بھی ہوتی ہیں. تو کچھ یہ دیکھیں، ایک 2 بول نیکی کے کسی کو بتا دیں، 2 بول اچھے باتیں کسی کو بتا دیں تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو بس سردی ہے، غریبوں کا خیال رکھیں. بہت مہنگائی بھی بہت ہے، اور یقین مانیں غریب تو بالکل مر ہی گیا ہے. تو غریب کا خاص خیال رکھا کرے، غریب کا خاص خیال رکھے. کسی کو گھر میں پرانا کوئی سویٹر پڑا ہو، کپڑے پڑے ہیں وہ دیں، کوئی کمبل پڑا ہے، کوئی جرابیں پڑی ہیں، جوتے پڑی ہیں وہ دیا کریں. اور کسی کو کھانا دیکھیں، کسی کو کھانا روز کھلا دیا کریں، کسی کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی کو روٹی لے دیا کریں، کسی کو ہوٹل والے سے کہہ کے روٹی لے دیا کریں، کھانا کھلا دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام پہ جتنا دیں گے آپ کا رزق وسیع ہوگا. باقی بندہ بشر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، آج ہے کل نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سختیاں معاف کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں مخالفین سے بچائے، ہمیں حاسدین سے بچائے، اور ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و حال زندگی گزارنے کی توفیق دے. بیماریاں ختم کرے، پریشانیاں ختم کرے، قرض دار نہ ہونے دے کسی کا. اللہ تعالیٰ تو اپنا قرض دار تو کر دے، لیکن ہمیں دنیا کے سامنے انسان کا قرض دار نہ کرنا. تو یہی میری ویڈیو ہوتی ہے جی. باقی آپ کے گاؤں دیہات، ضلع، چک، موضع، تحصیل میں اگر کوئی آپ کا جاننے والے جو کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے پاس آیا کریں، مختصر بات کیا کریں. یقین مانیں میں مختصر بات کرتا ہوں، بڑے لوگ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میرے پاس ایک تو ٹائم کی کمی، 10 سے 3 نمبر 1 نمبر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ واٹس ایپ میں اٹینڈ نہیں کرتا. یہ میری بڑی بری عادت ہے. واٹس ایپ اٹینڈ نہیں کرتا. واٹس ایپ کی مفت کال ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں چلو ذرا چسکا ہی لا لیے. تو واٹس ایپ کال مت کیا کریں. واٹس ایپ پہ ایڈریس مانگ سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا کارڈ سینڈ کر دیا کروں گا. منڈی موڑ کا بھی، المنان روزگار کا بھی، پیر بدائی والے آفس کا بھی، مری روڈ والے آفس کا، وہ میں کر سکتا ہوں. تو آپ آئیں. منڈی موڑ کے دفتر کا ٹائم صبح 9 سے 4، شام 4 بجے تک. وہاں حبیب اللہ صاحب ہیں، اور 0342 والا نمبر ٹیلی کا وہ ہے، استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات یو کا اور زون کا نمبر میرے پاس ہوتا ہے، مری روڈ والا. چاہے میرے چینل کو سبسکرائب اگر دل مانتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس ویڈیو کو آگے جانا چاہیے تو سبسکرائب کر دیا کریں. اگر نہیں دل مانتا تو بالکل نہ کریں. باقی آپ کے گاؤں دیہات
میں موزے میں چک میں جو بے روزگار ہیں، بعض کے پاس ٹچ موبائل یا اسمارٹ فون نہیں ہیں، بٹنوں والے موبائل ہیں، اور بعض تو لوگ ہمارے بھائی دوست بزرگ ایسے ہیں جن کے پاس بٹنوں والے موبائل نہیں ہیں لیکن وہ روزگار کی تلاش میں ہیں، تو ان تک میرا پیغام پہنچائیں، میرا المنان روزگار آفس کا ایڈریس دیں، تو انشاءاللہ میں اللہ خیر کرے گا، میں کال سنوں گا ان کی اور ان کو فوری طور پر جاب پہ لگاؤں گا۔ میں ہیلا کرتا ہوں، رب تعالیٰ وسیلہ ضرور بناتا ہے، تو کام کرتے رہیں، کام اچھا طریقے سے کریں، جہاں کام کریں نیک نیتی سے کریں، خلوص دل سے یہ کریں، مالک کا دل جتنے کی کوشش کریں، اور جہاں بھی کام کریں وہاں پہ اپنائیت کا احساس دلائیں گے اور ہمدردی کا احساس دلائیں، تاکہ آپ کا انشاءاللہ تنخواہ بھی اچھی بڑھتی ہے، پھر خرچہ پانی بھی مل جایا کرتا ہے۔ تو انسان جو بازی، جو کھیل اور جو بھی جنگ ہے وہ جو اخلاق سے جیتی جاتی ہے وہ ہے، لیکن میں مختصر ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو، مختصر بات کیا کریں میرے فون پہ، تو تاکہ میرے سے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میرے فون پہ روزانہ 700-800 کال ہوتی ہے، تو اب دیکھ لیں دادا، پورے پاکستان سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جب میں ایک کال سن رہا ہوتا ہوں بیچ میں جب میں بند کرتا ہوں تو 8-10 کالیں مس ہو جاتی ہوتی ہیں، تو اگر میں کسی کے فون کا اٹینڈ نہ کر سکوں تو میں اس کو یہ مت سوچیے گا کہ میں جان بوجھ کے نہیں اٹینڈ کر رہا، میں آپ کو میسیج لازمی بھیجا کروں گا، جب میں میسیج المنان روزگار کا یا منڈی موڑ کا بھیجا کروں تو آپ اس وقت مجھے کال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے کہ ہم جو میں کام کر رہا ہوں، جس مشن پہ خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، تو میں بھی لوگوں کو روزگار فراہم کروں۔ آپ ان پڑھ ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ نہ تجربہ کار ہیں، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس بے بارہ میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اچھے خاصے ہیں، بسم اللہ کریں۔ میں آپ کو جہاں پہ لگاؤں گا کھانا بھی مفت ملے گا، 3 ٹائم کا، صبح کا ناشتہ بھی مفت، دن کا کھانا بھی مفت، رات کا بھی کھانا مفت، رہائش بھی مفت اور تنخواہ کی بچت، لیکن ایک شرط ہے، چوری نہ کیجیے گا، جہاں پہ ملازمت کریں وہاں پہ چوری نہ کریں، پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا، اور پھر پتہ ہے چوری کرنے کو کی سزا اسلام میں بھی نہیں ہے، اور قانون تو ویسے بھی اجازت نہیں دیتا، تو پھر قانون بھی حرکت پہ آتا ہے، یہی بات ہے۔ تو آپ میرے پاس آئیں جی انشاءاللہ، تو میں آپ کو انشاءاللہ لگا دوں گا۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن، 0312505421، 0333 62 66 838۔ عام لوگوں کے لیے میں بڑی آسانی سے نمبر بول دیتا ہوں، اسی طرح کیونکہ بعض میرے بھائی انگلش میں 0342 وہ انگلش نہیں جانتے انگلش میں، تو اس لیے سادہ زبانوں میں وہ بولتا ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ آ سکے۔ 0312 50 54 021، 0312 50 54 021، 0333 62 66 838، 0333 62 66 838۔ اسی طرح منڈی موڑ والے حبیب اللہ صاحب جو منڈی موڑ میں روزگار آفس ہے، منڈی موڑ اتریں، وہاں پہ ایک مینار والی مسجد کے ساتھ تھوڑا سا آگے آئیں، ایک گلی 2 گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی، ایک گلی میں دوسری گلی میں ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں المدینہ اور المدینہ آٹو والی گلی میں وہ دفتر ہے جی، وہاں پہ صبح 9 سے لے کر 9 ساڑھے 9 سے لے کر شام 4 بجے تک حبیب اللہ صاحب بیٹھتے ہیں۔ 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، 03425 222 666 ان کا نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ جی آپ آئیں، آپ کو کام پہ لگائیں گے جہاں پہ آپ کو کھانا پینا رہائش مفت ملے گا انشاءاللہ، جو بھی ویکنسی ہوگی جہاں بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، جب کھانا پینا رہائش مفت ہو تو یقین مانیں کہ مہنگائی بہت ہے، اگر آپ اپنے پاس سے اپنی ذاتی جیب سے اپنی ذاتی خرچ سے ایک چائے کی پیالی پی لے اور ایک پراٹھا کھا لے تو 150 روپے کا خرچہ ویسے ہی آ جاتا ہے، اب کھانے میں اس کے علاوہ دن کا کھانا رات کا کھانا اس کے علاوہ ہے تو 8 سے 10 ہزار تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو 3 ٹائم کھانا پینا رہائش ڈیوٹی والی جگہ پہ مفت ملے تو وہاں پہ آپ اور تنخواہ کی آپ کو بچت ہی بچت ہو تو انشاءاللہ پھر آپ کو خوشی سے وہ کام کرنا چاہیے، باقی تنخواہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ والسلام جی، کوئی غلطی ہو کوئی کوتاہی ہو معاف کر دینا، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو آپ یہ المنان روزگار آفس، منڈی موڑ روزگار آفس یہ آپ کا اپنا ہے، تو میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کو روزگار فراہم کرنے کے لیے میرے 2 دفتر حاضر ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے میری کہ میں اچھی سی اچھی ویکنسیاں آپ کو
دلوا سکوں. اور 10 منٹ میں میرے پاس جو بندہ آتا ہے میں 10 منٹ سے 15 منٹ میں کسی کا نہیں لیتا، تو میں اس کو کام پہ لگا دیتا ہوں. والسلام.